مبتلا اور کامیابی کی طرف اے دنیا کے چکر لگانے والوں، اگر کامیابی چاہتے ہو اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا کرو، رب کو رو رو کر منا دو تو اسے راضی ہو جائے گا۔ ہمارے آقا رسول اللہ راضی ہو جائیں گے۔ سنو، حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، یا رسول اللہ ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، یا رسول اللہ کوئی غسل دینے والا نہیں ہے، کوئی کفنانے والا نہیں ہے۔ آقا نے کہا ابو بکر، حضرت ابو بکر سے فرمایا، حضرت عمر سے فرمایا کہ جاؤ دونوں چلے جاؤ کے باپ میں جا کر کے غسل دے دو۔ حضرت عمر گئے، حضرت ابو بکر گئے، چہرے سے جب کفن ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا چہرہ انسان کی طرح نہیں بلکہ کالے سور کی طرح ہو گیا تھا۔ حضرت ابو بکر دوڑ کر کے گئے، حضرت عمر گئے، یا رسول اللہ اس کا چہرہ کوئی انسان کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا ہے۔ آقا آئے اور کہا اے نوجوان، بتا تیرا باپ کیا کرتا تھا، یہ بتا تیرے باپ نے کون سا گناہ کیا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں وہ آرابی بندے کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے باپ نے تو سب کام کیا ہے مگر ایک کام ایسا ہے جو انہوں نے کبھی نہ کیا تھا۔ کہا وہ کون سا کام ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ اپنے وقت پہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یا رسول اللہ یہ بے نمازی تھا، اپنے ماں باپ کو ستاتا تھا، پڑوسیوں کے حق کو مانتا تھا، پڑوسیوں کو ستاتا تھا، دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم کرتا تھا۔ آقا نے کہا وہ اسی کی بدولت ہے، پھر اسی کی بدولت ہے۔ آقا نے دستے مبارک کو اٹھایا، رب کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی، چہرہ صحیح سالم ہو گیا، چہرہ انسان کی طرح ہو گیا۔ مگر جب نماز جنازہ پڑھائی، جنازہ پڑھانے کے بعد جب اسے قبر میں دفن کیا گیا، پھر اس کا چہرہ اسی طرح ہو گیا، یعنی کالے سور کی طرح ہو گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر کس وجہ سے ہوا؟ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ وہ نماز نمازی تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں آیا تھا کہ ان کے گلے میں ایک کالا اسلحہ آ گیا۔ جب نماز جنازہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جس جنازے کی امامت ابو بکر فرما رہے ہو اس جنازے کا عالم کیا ہوگا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کفن میں کچھ دوڑ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اس کا کفن ہٹاؤ، کیا دیکھتا ہے ایک اسلحہ اس کے اسلحہ گلے پہ بیٹھا ہوا ہے، اسلحہ بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں نے مارنا چاہا مگر مار نہ سکے، کیوں؟ اس لیے کہ جب لوگوں نے مارنا چاہا تو اس پر زبان حال صاف نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ میں بھی تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں، تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ ارے میں اپنی طرف سے نہیں آیا ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اس لیے کہ یہ کوئی انسان ہے جو